میں کہتا ہوں یہ مبارکباد کا حقدار میں نہیں ہوں بلکہ ہمارے قائد ملت مولانا کلب جواز صاحب اور ہمارے چیئرمین علی زیدی صاحب اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو حالات ہیں وہ زائرین کے حق میں قطعی بہتر نہیں ہیں۔ میرے ساتھ وہ افراد جڑیں جو درگاہ کو نہ کھائیں اور جو درگاہ کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، اپنا خرچہ کریں۔ ایک پارٹی ایسی ہے ہم لوگوں کے بیچ میں جو وہ کہتی ہے کہ آپ کام شروع کیجئے، آدھا پیسہ ہم دیں گے، گیسٹ ہاؤس بنائیے اور آدھا درگاہ دے، تب انشاءاللہ اتنی کوشش کی جائے گی کہ درگاہ کے پاس پیسہ ہوگا اور اس میں کامیاب ہو سکیں۔ یقیناً یہاں بہت سی کمیاں تھیں، آگے بھی کمیاں ہوں گی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بات آپ کو دکھی یا آپ نے کوئی بات سنی اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ آپ یقین جانیے آپ گناہگار ہوں گے۔ جب ہماری پرشاسن کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں چاقو چلتے ہیں، یہاں لاٹھیاں چلتی ہیں، یہاں کبھی کبھی گولی بھی چل جاتی ہے، یہاں مرڈر بھی ہوئے، یہ بات بھی آئی ساری میٹنگز میں۔ رانا نے بہت اچھی مجلس سے کری، کچھ کمیاں ہو سکتا ہے کہ رہ گئی ہوں لیکن وہ ریویو کریں گے۔ ایک کمیٹی کو اتنا ٹائم دیا جانا چاہیے کہ پہلے وہ پلان بنائے، پروگرام کرے، پھر جو کمیاں اس سال ہوں اس کو اسے بہتر کرے، کیونکہ امپرومنٹ کا ٹائم کمیٹی کو ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ مستقل یہاں پر جب تک ہم ہیں یا آگے بھی انشاءاللہ ہم رہیں یا نہ رہیں، کوئی ایسی نہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہاں پر زائرین کے لیے سال بھر 12 مہینے یعنی کھانا دیں گے، وہ لنگر تقسیم کریں گے۔ میں چاہتا ہوں بات صرف گفتگو تک نہ رہ جائے، اب بات پیپرز پہ آئے اور مومنین کے درمیان لے کے آئیے۔ کمروں کی حالت واقعاً بہت خراب ہے اور جو کمرے صحیح ہیں ان کی چابیاں وہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، جن کے کوارٹرز وغیرہ ہیں، زمین تو درگاہ کی ہے۔ کیونکہ باتیں بہت ہوئے کہ یہاں پر گیسٹ ہاؤس بنا، میں نے کئی دور دیکھے ہیں، ہر دور میں رہا اور سنا بھی ہے۔ ہم کو تھوڑا سا تو وقت اگر مل جائے تو ہم یہاں اپنی پوری اور کوشش کریں گے کہ ہماری قوم کا ایک بڑا سینٹر یہاں بن جائے۔ حضرت مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شباب نقوی صاحب کے ہمراہ موجود ہیں، جنہوں نے بہت کم وقت میں 4 روزہ یہاں کی جو مجالسیں ہوتی ہیں، جو ایک طرح کا چیلنج ہوتی ہے، ایک بڑی ٹیم کام کرتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے امید ہے کہ لگ بھگ 2 مہینے پہلے قبلہ کو چارج ملا رمضان کے مہینے میں، پھر یہاں پر 21 رمضان کا اور 19 رمضان کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر کیا گیا، لیکن ہم سب اس درگاہ میں موجود ہیں اور یہ مجھے ہی لگ رہا تھا، شباب بھائی ہمارے بھائی بھی ہیں، کہ مجھے لگتا تھا کہ شباب بھائی اس پروگرام کو کرنے میں وفل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ٹیم کا نیا ہونا، پھر ایک نئی کمیٹی اور ایک نیا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ اور ایک نئی جگہ پر مجلس پڑھنے آنا اور ہے، وہاں کا انتظام کرنا اور ہے۔ تو الحمدللہ میں ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے کہتا ہوں کہ جو پروگرام یہاں 4 روزہ منعقد ہوئے اس میں پوری جو اس کی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھا گیا، اور خاص طور سے جو لوگوں نے اس بار محسوس کیا، میں آپ کی طرف سے نہیں، میں یہ اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، تو جو زائرین آ رہے ہیں ان کی جانب سے جو ہماری بات ہوئی ان سے کہ یہاں پر اس برس کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی جس سے درگاہ کا نام خراب ہو، آپس میں کبھی کبھی من مٹاؤ ہو جاتے تھے، کبھی اس پہ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس بات کے لیے خصوصی مبارکباد آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، بالخصوص عروج صاحب کو جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل شانہ بشانہ ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں، پوری ٹیم آپ کی اس خدمات کو انجام دی۔ تو یہ 4 روزہ پروگرام جو ایک طرح سے امیزنگ رہا، نا امیدی تھی کہ اس طرح کا پروگرام آپ کر پائیں گے، میں درگاہ میں موجود ہوں، میرے دل میں بھی یہی تھا کہ یہ پروگرام آپ کرنے میں وفل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام آج یعنی کل ختم ہو گیا۔ اس وقت آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ بھی عازم سفر ہوں گے، تو تھوڑا سا بتائیں کہ کس آپ نے حکمت عملی کے ساتھ ان پروگرام کو انجام دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ دیکھیے ہم نے جب چارج لیا تھا اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے قائد ملت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ اور ہر دل عزیز ہمارے بھائی اور شیعہ قوم کی ہر وقت ترقی کی طرف سوچنے والے محترم سید علی زیدی صاحب، چیئرمین شیعہ سینٹرل وقف بورڈ، جو عادت و اطوار کے اعتبار سے بہت اچھے، بہت نائس انسان ہیں، اور ہر وقت جب بھی ہم سے بات ہوتی ہے وہ یہی ترقی کی طرف بات کرتے ہیں، خاص طریقے سے درگاہ عالیہ کو لے کر ان کی بہت فکر ہے ان کی، اور انہی کی گائیڈ لائن کے اوپر ہم نے یہ عمل کیا جب انہوں نے چارج دیا، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا۔ میں نے رات بھی اس بات کو عرض کیا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اہل بیت اطہار کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے بڑے بھائی، رات بھی میں نے جیسے یہ بات کہی تھی کہ وہ خود بھی 12 سال یہاں خدمت انجام دی ہے، ہمارے بڑے بھائی محترم چودھری سید عروج عالم صاحب، سابق چیئرمین سرسی، اس وقت میں بھی انہوں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کام میرے ساتھ
وقت رہ کے نہ دوا کا، نہ آرام کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا کوئی بھی وقت نہیں تھا، اور شاید 3 گھنٹے ہم لوگ سوتے تھے، اور ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ کسی طرح سے کسی بھی زائر کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، کسی بھی زائر کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے۔ صرف ہمارا ایک مقصد اور یہ اہم تھا کہ ہر زائر یہاں سے خوش ہو کے جائے۔ چیلنج تھا، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ یقیناً بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے، اس لیے ہماری فیلڈ نہیں ہے، یہ ہمارا میدان نہیں ہے، ہم نے کبھی اس لائن پہ کام نہیں کیا، مگر میرے ساتھ جو لوگ پہلے دن سے جڑے، اور پہلے دن سے جو لوگوں نے میری بات کو، یہ میں نے پہلے دن کہا تھا، اور مولانا سید قلب جواد صاحب کی موجودگی میں اس بات کو کہا تھا، اور مولانا خود نے کہا کہ انہوں نے ہم سے اس بات کو کہا کہ آپ آئیے، کئی مرتبہ کہا۔ تو میں نے پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ بھائی دیکھیے، میرے ساتھ وہ افراد جڑیں جو درگاہ کو نہ کھائیں اور جو درگاہ کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، اپنا خرچہ کریں۔ الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے، انہوں نے اپنے خرچے پہ یہاں خدمت انجام دی، کھانا پینا سب ان کا اپنا تھا، اور انہوں نے درگاہ کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی، اس لیے کہ آدمی 2 دن کام کر سکتا ہے، 4 دن کام کر سکتا ہے، لیکن مستقل یہ ایک جذبہ تھا، یہ ایک مولا سے عقیدت تھی، یہ ایک مولا سے محبت تھی، ایک لگاؤ تھا مولا سے کہ ہم کسی طرح سے درگاہ کی خدمت کریں۔ پوری ٹیم ہماری اکثر، یعنی بہت کم ان لوگوں نے آرام کیا اور زائرین کی خدمت کے لیے آمادہ رہی۔ 2 چیزیں اس سال ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، 2 چیزیں ہمارے ساتھ اس مرتبہ رہیں۔ ایک یہ اللہ کا کرم رہا، لطف رہا کہ یہاں ہر سال آندھی طوفان آتا تھا، اور زائر بہت پریشان ہوتے تھے، اور زائرین کے لیے پانی بھر جاتا تھا، ٹینٹ اور یہ کیا، بہت مشکلات کا سامنا ہوتا کوئی تھا۔ عمل وغیرہ کیا تھا کیا جس سے یہ آبدہ جو ہوتی ہے رکی؟ جی ہاں، عمل کیا تھا، مولا علی کی بارگاہ میں دعا کی تھی، وہی عمل ہے۔ شاید وہ لمحہ ایسا ہو کہ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے مولا سے یہ دعا کی تھی کہ مولا زائرین کو پریشانی نہ ہونے پائے کسی بھی طرح سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا نے وہ دعا قبول فرمائی۔ اور اس مرتبہ گرمی رہی تو دیکھیے بائی نیچر گرمی رہی تو گرمی کا وقت ہے، آدمی گرمی تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن پانی جب بھر جائے، ٹینٹ لگے ہوئے ہوں، اس میں زندگی گزارنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلا تو ہمارا کامیابی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سال آندھی طوفان کا نہ آنا ایک طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ و مولا نے ہمارے خادمین کی خدمت پر مہر لگائی ہے اور ان کی خدمت کو قبول فرمایا ہے۔ دوسرا جو مرحلہ رہتا تھا وہ یہاں جھگڑے فساد کا رہتا تھا۔ جب ہماری پرشاسن کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں چاقو چلتے ہیں، یہاں لاٹھیاں چلتی ہیں، یہاں کبھی کبھی گولی بھی چل جاتی ہے، یہاں مرڈر بھی ہوئے، یہ بات بھی آئی ساری میٹنگز میں۔ لیکن میرے بڑے بھائی چودھری جناب عروج عالم صاحب کی شخصیت، پرسنالٹی ایسی ہے کہ لوگ یہاں اطراف میں سب پہچانتے ہیں، تو کوئی مسئلہ اگر 1-2 آئے بھی تو آپ کے فرزند نے اور بھتیجے نے اس کو نپٹا دیا، اور تمام ٹیم نے مل کے اس کو درگزر کر دیا۔ اس لیے کہ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ لوگ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کسی پکنک میں نہیں جا رہے، تو انسان کا بدن اندر سے خود کانپنے لگے گا، اور روح اس کی خود بخود پاکیزگی کی طرف بڑھنے لگے گی۔ اور الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا، اور تمام لوگ فونس آ رہے ہیں، لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مبارکباد کا حقدار میں نہیں ہوں، بلکہ ہمارے قائد ملت مولانا قلب جواد صاحب اور ہمارے چیئرمین علی زیدی صاحب اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس حقیر کو یہاں کی ذمہ داری سونپی۔ دیکھا گیا کہ اہل سنت حضرات بھی، میں نے سنا کہ کلیئر شریف کے کچھ حضرات آ کر یہاں پر انہوں نے بھی بڑا تعاون اور مدد کی اور خدمت کی زائرین کی، وہ کس حوالے سے کی انہوں نے؟ دیکھیے کلیئر شریف کے سجادہ نشین یہاں تشریف لائے تھے، غریب نواز کی درگاہ کے سجادہ نشین تشریف لائے تھے، انہوں نے ہم سے میٹنگ کی، پروگرام سے پہلے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم یہاں کچھ خدمت انجام دینا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا بالکل، تو انہوں نے یہاں کچھ لنگر بھی لگایا، اور اب انشاءاللہ مستقل یہاں پر جب تک ہم ہیں یا آگے بھی انشاءاللہ ہم رہیں یا نہ رہیں، کوئی ایسے نہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہاں پر زائرین کے لیے سال بھر 12 مہینے یعنی کھانا دیں گے، وہ لنگر تقسیم کریں گے۔ بہت سی باتیں ہماری آپ کے لکھنؤ میں ہوئیں، خود قائد ملت کے درمیان بیٹھ کر، چیئرمین علی زیدی صاحب کے درمیان مل کر کچھ پروگرام بنائے گئے تھے، کچھ وعدے کیے ہوئے تھے، انشاءاللہ اس کے لیے کیا ان وعدوں کے حوالے سے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری میٹنگس ہوئی تھی، آپ بھی تھے اس میں شامل تھے لکھنؤ میں، تو ہم کو تھوڑا سا تو وقت اگر مل جائے تو ہم یہاں اپنی پوری اور کوشش کریں گے کہ ہماری قوم کا ایک بڑا سینٹر یہاں بن جائے،
یعنی ایک قوم کا مرکز یہاں بننا ضروری ہے. یہاں سے ایک میگزین نکلنی چاہیے نجف ہند کے نام سے. یہاں ایک پیرامیڈیکل کالج ہونا چاہیے. یہاں ایک اچھا گیسٹ ہاؤس ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی بیواؤں کا یہاں سے یعنی ہر مہینے کچھ نہ کچھ جانا چاہیے. وہ بچے ایجوکیشن جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پڑھائی کے لیے پیسے کا انتظام نہیں ہے, ایک فنڈ ایک شعبہ وہ قائم یہاں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اب ٹائم ملے, اس لیے کہ ہم نے چارج لیا اس وقت میں 12 دن کے بعد 21 ماہ مبارک رمضان تھی, اس سے فارغ ہوئے تو یہ مخصوصی اور تقریباً ہم اسی ٹائم سے ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. میرے ساتھ میرے بھائی نجمی صاحب دہلی سے ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے. میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اور ہر وقت دعا ہے پروردگار اس لیے کہ جو انہوں نے خدمت انجام دی ہے کہ ٹوائلٹس کی صفائی کے لیے پوری ٹیم کو انہوں نے لگایا, مشین دہلی سے لے کر آئے اور بڑی زحمتیں اٹھائیں. کبھی یہ یعنی بچے ان کے بہت پریشان رہے مگر اس کے باوجود بھی یہ ڈٹے رہے اور انہوں نے زائرین کی جم کر خدمت کی ہے. ہماری دعا ہے کہ مولا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. کیونکہ باتیں بہت ہوئی کہ یہاں پر گیسٹ ہاؤس بنا, میں نے کئی دور دیکھے ہیں, ہر دور میں رہا اور سنا بھی ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ یہاں پر سب سے پہلے گیسٹ ہاؤس, کیونکہ یہاں کی جو حالات ہیں, اب میں بہت نگیٹو بولنے جا رہا ہوں, وہ کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے, جو حالات ہیں وہ زائرین کے حق میں قطعی بہتر نہیں ہیں. تو آپ سب سے پہلے یہاں پر ایک پروجیکٹ تیار کیجئے کہ یہاں پر کس طرح سے گیسٹ ہاؤس ہو. آج آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں, ابھی آپ کو بہت کم موقع ملا ہے, آپ کو سب سے موقع ملا, مسلسل پروگرام ہی کرا رہے ہیں, لیکن اب یہ مجالس الحمدللہ کامیابی کے ساتھ یہاں پر ہو گئیں. اب ایک پروجیکٹ بنائیے اور جو کہ ہاؤسنگ کے اعتبار سے صرف ایک گیسٹ ہاؤس نہ ہو بلکہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہونا چاہیے. درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ کے حوالے سے چیئرمین صاحب آپ کے ہمراہ, آپ کی پوری ٹیم ہے, بالخصوص مومن صاحب جو ہے مسلسل زائرین کی خدمت کرتے رہے, میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں. لیکن جو خدمت کرنا تھی وہ ہو گئی, وہ 4 روزہ خدمت تھی. اب ہمیں کام کرنا ہے سال کے 365 دن کے لیے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ درگاہ عالیہ نجف ہند کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں تو کہیے, انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. الحمدللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے اور میں اس سے پہلے بھی اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم نے چارج لیا تو ہم مطلب سامنے, میں ان الفاظ کو نہیں کہہ سکتا کہ سامنے میرے کیا تھا, اس لیے کہ جو بھی آیا اس نے اچھی خدمت کی. میں کسی کی کوئی نگیٹو بات نہیں کرتا, جو بھی آیا اس نے اپنے اعتبار سے اچھی خدمت کی اور اچھا کام کیا. لیکن جب ہمارے پاس چارج آیا تو ہمارے سامنے کیا تھا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جب ہم کھڑے ہوئے اور یہاں پر آئے اور میٹنگز وغیرہ کی تو خود بخود لوگ جڑنا شروع ہو گئے اور افراد ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا صاحب ہم آپ کے ساتھ میں ہو, چاہے وہ اثردار ہوں, پیسے والے ہوں, ہمارے تاجر لوگ ہوں. ہماری میٹنگز تقریباً 2 لوگوں سے ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ گیسٹ ہاؤس بنائیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم گیسٹ ہاؤس کی تیاری کریں گے اور یہاں پر ایک ایسا گیسٹ ہاؤس کہ ہر طبقے کا انسان زائر آئے اور یہاں پر رکے. اس لیے کہ کمروں کی حالت واقعاً بہت خراب ہے اور جو کمرے صحیح ہیں ان کی چابیاں وہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں, جن کے کوارٹرز وغیرہ ہیں. زمین تو درگاہ کی ہے مگر یہ کہ یہاں گیسٹ ہاؤس کی واقعاً بہت سخت ضرورت ہے. ہمارا جو اصل ہدف ہے, اصل مقصد ہے وہ خدمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کرنا, اور یہی امید کے ساتھ آپ سے ہم بہت زیادہ امید کرتے ہیں. جو بھی مومن یہاں پر موجود ہیں وہ بھی آپ سے امید کرتے ہیں. اور آخر میں بات کروں گا چیئرمین صاحب سے, اگر بات نہ کی جائے تو یہ بات بالکل ادھوری ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری پیغام 2 لائن میں عروج صاحب کی جانب سے ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بہت ہڈن رہے, آپ پیش نہیں آئے, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے بڑے سپورٹ کیا ہے مولانا شباب نقوی صاحب کو اور پوری جو والنٹیئرس ہیں ان کی ٹیم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سبھی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ٹیم نے محنت کی ہے, اور تمام زائرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سب نے ہماری بات سنی اور اب اس پر عمل بھی کیا. جو پرپوزل ابھی میں نے رکھا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے درگاہ جوگی پورہ پہ, آپ اس اتفاق رکھتے ہیں میری بات سے یا کچھ اور ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل اتفاق رکھتا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا یہ کام بھی. انشاءاللہ آپ ہزار سلوات بھیجیں. دیکھیے میں نے عرض کیا اور بہت ہی کم الفاظ میں کہ افراد اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں گیسٹ ہاؤس کی ضرورت ہے ابو ذر صاحب. جی اور ہمارے پاس لوگوں کا آفر بھی ہے کہ مولانا آپ آگے آئیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہاں پر گیسٹ ہاؤس بننا چاہیے. میں آپ سے ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں. آپ نے جو ابھی کل آپ نے ایک شعر پڑھا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, اگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. خود چیئرمین علی زیدی صاحب کی بھی دلی خواہش ہے کہ یہاں پر بہترین طریقے سے جو آج کی نیڈس ہے, جو آج جب ہم لوگ کربلا مولا جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر ہوٹلز مومن صاحب تو مسلسل زائرین کی خدمت کرتے ہیں. وہاں پر جو ہوٹلز ہیں, جو مینجمنٹ کا طریقہ ہے الحمدللہ وہ یہاں ہو سکتا ہے. ہماری بستی کے لوگ, ہمارے جو آس پاس
انداز کے افراد ہیں وہ یہاں پر خواہش مند ہے کہ ایک اچھا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا جائے جو ہائیجینک ہو, جہاں پر ساری سویدھائیں ہونا چاہیے جو ایک 5 اسٹار یا 3 اسٹار ہوٹل میں ہوتی ہیں. بالکل اسی نہج کے اوپر اور ہماری محترم جناب علی زیدی صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. میں چاہتا ہوں بات صرف گفتگو تک نہ رہ جائے, اب بات پیپرز پہ آئے اور مومنین کے درمیان لے کے آئیے اور انشاءاللہ چیئرمین صاحب بھی اس کو ہم لوگ بیٹھ کے اپنی موجودگی میں اس کو انشاءاللہ اپروو کریں گے. عروج صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی عروج بھائی. جی, ایک پارٹی ایسی ہے ہم لوگوں کے بیچ میں جو وہ کہتی ہے کہ آپ کام شروع کیجئے, آدھا پیسہ ہم دیں گے, گیسٹ ہاؤس بنائیے اور آدھا درگاہ دے. تب انشاءاللہ اتنی کوشش کی جائے گی کہ درگاہ کے پاس پیسہ ہو جائے اور اس میں کامیاب ہو سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ شباب صاحب کے اس دور کارکال میں پرشاسک کے ٹائم میں ایک ایسا کارنامہ ہو جائے. دیکھیے کوئی بھی دائمی نہیں ہے, ہر شے آنے جانے والی چیز ہے, لیکن ہم جب تک اللہ نے ہم کو حیات دی ہے کچھ ایسا کام کر کے جائیں کہ زمانہ یاد رکھے. یہاں پر ہمارے بھائی نجمی بھائی, میں ان کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں, اس کے لیے سب سے پہلے دل سے آپ کے لیے دعا ہے اور بالخصوص آپ کی بیٹی کے لیے دعا ہے. اور آپ نے جس طرح سے خدمت انجام دی انٹولڈ ہے. اگر میں آپ کے بارے میں کچھ کہوں تو یہ مجھے لگتا ہوں کہ یہ الفاظوں سے آپ کے ساتھ انصاف نہ ہوگا. آپ کیا کہنا چاہیں گے درگاہ کے حوالے سے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جواد صاحب کا, زیدی صاحب کا اور مولانا شباب صاحب کا اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک ذمہ داری لی تھی زائرین کے لیے, کیونکہ میں نے کہا تھا سب سے چھوٹا کام ہم سنبھالیں گے, وہ ہے ٹوائلٹ صاف کرنے کا. تو پہلی بار ایسا ہوا کہ شیعہ لڑکوں نے جیکٹیں پہن کے, گلوز پہن کے ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرائے, ذمہ داری اٹھائی. کیونکہ دیکھیے یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اور ہم یہ چاہتے ہیں جو کہ پورا ایک صاف ستھرا اور ایک اچھا کیمپس بنے اور ہر طرف جو ہے یہاں سے ایک اچھا میسیج جائے کہ ہماری قوم صاف ستھری ہے. میری ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جیسے انگریز لوگ کام کرتے ہیں پلان ڈو ریویو, ہم پہلے پلان بناتے ہیں پروگرام کے لیے, پھر اس کو کرتے ہیں اور پھر ریویو کرتے ہیں. تو ہم نے ماشاءاللہ مجلسوں کو کرا, مولانا نے بہت اچھی مجلسیں کری. کچھ کمیاں ہو سکتا ہے کہ رہ گئی ہوں لیکن وہ ریویو کریں گے. ایک کمیٹی کو اتنا ٹائم دیا جانا چاہیے کہ پہلے وہ پلان بنائے, پروگرام کرے, پھر جو کمیاں اس سال ہوں اس کو اسے بہتر کرے, کیونکہ امپرومنٹ کا ٹائم کمیٹی کو ملنا چاہیے. اور مولانا صاحب جیسے ایک ایماندار آدمی ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. میں بہت سالوں سے یہاں آ رہا ہوں, ہر طریقے سے خدمت کرتا ہوں یہاں سے لے کے کربلا تک, لیکن پہلی بار میں نے کوئی ذمہ داری لی ہے صرف اس لیے کہ مولانا ایماندار اور بہت اچھے انسان ہیں. اور میری یہی گزارش ہے سبھی لوگوں سے جو اوپر ہیں کہ ایک بار کمیٹی کو اتنا ٹائم دیا جائے کہ یہ جو مشن ہے, جو مقصد ہے, یہ پورے کیے جا سکیں. اور جو بھی نیا آدمی آتا ہے اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. نجمی بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن میں آپ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. شباب نقوی صاحب کی موجودگی ہے, بلکہ ان کے دل کا بھی یہی حال ہے, عروج صاحب کو جتنے والنٹیئرز جو آپ نے کام کیا ہے اگر اس کو لفظوں میں کہا جائے تو اس کو ہم لوگ وہ پھیکے پڑ جائیں گے. آپ کا کام بڑا ہے اور ہم سب کے پاس لفظ نہیں کہ اس کے لیے شکریہ ادا کیا جائے. اس کی جزا صرف شہزادی کونین عطا کر سکتی ہیں, باقی یہاں پر موجود کوئی بھی شخص نہیں. میں چلوں گا اور بھی ہمارے سعید صاحب الحمدللہ یہ ہمارے بہترین خدمت گزار ہے. میں نے دیکھا ان کو پیش کی تمام جو والنٹیئرس ہیں ان کو بہت اچھے سے لیڈ کر رہے تھے. کسی بھی پوائنٹ پر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو باضابطہ طور پر آپ پہنچتے ہیں. تو آپ کی کیا دعائیں رہیں گی قبلہ کے لیے اور یہاں کے انتظام اور اہتمام کے لیے؟ میں سید اقدس نقوی پچھلے طویل عرصے سے کسی بھی کمیٹی کے ساتھ خدمات کو انجام دیتا ہوں, لیکن اس بار ہمارے مولانا کلوے جبار صاحب اور ہمارے ہر دل عزیز چیئرمین جناب علی زیدی صاحب نے جو انتخاب پرشاسک کے لیے کیا ہے وہ ان کے قابل تعریف ہے. اور امید ہے ہمیں کہ اگر ہمارے پرشاسک صاحب کو آگے کے لیے ٹائمنگ دی گئی تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری درگاہ پلس میں آ جائے گی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے علی وحید صاحب ہیں اور الحمدللہ یہ صرف ہر گوشے پر نہیں بلکہ مومن بھائی کے اور شباب بھائی کے بازو بنے رہے. مومن بھائی یقیناً میں نے دیکھا آپ کو, میں آپ کے لیے میری رائے بدل گئی جس طرح سے آپ خدمت کر رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف 4 دنوں میں بلکہ آپ مجھے لگتا ہے 40 دن سے لگے ہوئے ہیں آپ ہر کام کو دیکھنا, کہاں پر کیا گندگی ہے, کیا صفائی ہے. بہرحال ہمارے بھائی جیسا کل شباب صاحب نے کہا آپ کی تعریف کیا کی جائے, یقیناً آپ کی تعریف ہم لوگ نہیں کریں گے لیکن آپ کو نظر انداز بھی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. علی بھائی صاحب کیا کہیں گے آپ نے بھی اور آپ کی ٹیم نے؟ السلام علیکم. آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ باقی میں ایک ان کے شانہ بشانہ چلا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ مولانا شباب نقوی صاحب کے ساتھ, اور میرے بڑے محترم عروج عالم صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ان کی سرپرستی میں ہم لوگوں نے کام کیا. ہاں یہ حقیقت ہے
کہ شاید میں کچھ الفاظ بڑے نہیں بول رہا، لیکن جو ہمیں 1.5 ماہ کا وقت ملا تھا اس میں ہم نے اپنا 100% دینے کی کوشش کی ہے اور مولا نے ہمیں کامیاب بھی کیا ہے۔ ابھی تک کا جہاں تک میں آیا ہوں یہاں پر، میں نے اور لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا کام کیا ہے، لیکن اس بار میری دلچسپی یوں زیادہ تھی کہ ایک عالم کو یہاں دیا گیا تھا، اور یہ ایسی درگاہ ہے کہ جہاں پہ ایک علماء اکرام ہی ایسے میتھڈ کو سنبھال سکتا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی صفائی کو لے کے یا پانی کو لے کے کہا گیا، ہمارے یہاں کبھی کوئی پانی کی کمی نہیں آئی کسی بھی وضو خانے میں یا کہیں مزار پر، اور صفائی کو لے کے ہمارے والنٹیئر اتنے اگریسو تھے کہ ہر جگہ انہوں نے اپنا کام کیا، اور جہاں بھی تھوڑی سی بھی کال آتی تھی میں خود واکی ٹاکی لیے ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم فوراً 5 منٹ کے اندر وہاں مہیا کراتے تھے اس سروس کو۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے خواتین حضرات سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی بتایا کہ آج تک ایسی صفائی ستھرائی ہمیں نہیں ملی، جیسے ہم نے طلب کیا فوراً وہاں ٹیم پہنچتی تھی ہماری، اور تھوڑے بہت تو بات چیت ہوتی ہے، لیکن کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی یہاں دنگا نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جیسے پہلے چلتا تھا۔ ہم لوگ یہاں جو خواتین تھی اس میں کسی مرد کو ہم نے انٹری نہیں دی، جیسے پہلے لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے، لوگ والنٹیئر تو ہوتے تھے، پرشاسک بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے تھے، بیٹھے آفس میں بیٹھے خالی بائٹ چلا کرتی تھی۔ لیکن اس بار ماشاءاللہ سب نے پوری طریقے سے کام کیا ہے، محنت سے کام کیا ہے، لگن سے کام کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ جو وقت ملا تھا 1.5 ماہ وہ بہت کم تھا۔ میں چاہوں گا چیئرمین صاحب سے کہ اللہ آگے انہیں ہدایت دے اور ہمیں پھر موقع دیں، اور مولا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں جیسے ہمارے پروجیکٹ ہیں سب کوارٹر وغیرہ بنانے کے، اس چیزوں کے، اور جو ٹریفک کا ہے مسئلہ وہ بھی ہم نکالیں گے۔ دوسرا ہماری ایک سڑک چوڑی ہونے کے لیے بھی بات چیت کی گئی ہے، جو عموماً پریشانی ہوتی ہے، جیسے ایک سائڈ سے ٹریفک آتا ہے تو دوسری سائڈ سے جام لگ جاتا ہے۔ میری کل خود بات اس چیز پہ ہوئی ہے کہ ہم لوگ اس میں بھی محنت کریں گے کہ اس روڈ کو چوڑا کرائیں، لیکن ہاں ضرور آپ لوگوں کی دعائیں رہیں، جتنے ظاہرین ہیں ان کی دعائیں رہیں، اور ہمیں موقع ملے تو انشاءاللہ ہم ضرور مولا کی بارگاہ میں اپنی پوری خدمت کا موقع دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، تمام باتیں ہوں گی، ویڈیو بہت طویل نہ ہو جائے۔ آخر میں بات رکھنا چاہتا ہوں تمام مومنین کے درمیان میں، یقیناً یہاں بہت سی کمیاں تھیں، آگے بھی کمیاں ہوں گی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بات آپ کو دکھی یا آپ نے کوئی بات سنی اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ آپ یقین جانیے آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی لگتی ہے کہ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ڈسکرپشن میں سارے نمبر ہیں، اسکرین پہ سارے نمبر ہیں، پہلے یہاں پر بات کریں۔ صرف میں درگاہ عالیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ذاتی زندگی میں بھی بات کر رہا ہوں۔ کسی نے کچھ سنا، آپ نے کچھ واٹس ایپ پہ دیکھا اور آپ نے شیئر کرنا شروع کر دیا، یقین جانیے اس کے لیے ہم بھی گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو آپ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ درگاہ عالیہ ہو یا نجف ہند ہو یا کہیں کا بھی مسئلہ ہو، وہاں کے متعلقین سے یا صاحب معاملہ سے پہلے بات کر لیں، دریافت کر لیں، اگر حقیقت ہے تو اس کے بارے میں بات کریں، ورنہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ کسی بھی طرح کا بھرم پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ خدا حافظ والسلام۔